الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير أمة قد خلقت له، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. محترم سامعین، دانشوران قوم و ملت، اسٹیج میں تشریف فرما صدر محترم، ناظم جلسہ اور دیگر علماء اعظام، پردہ خواتین، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجلاس دستار بندی کا اجلاس ہے. اس کا تعلق علم سے ہے کہ کچھ بچے کلام اللہ کو اپنے سینے میں اتارا ہے. آج ان کے سر پر پگڑی رکھی جائے گی، اسے اعزاز بخشا جائے گا. یہ تو دنیا کا اعزاز ہے، لیکن اصل میں حافظ قرآن کا اعزاز اللہ کے یہاں اسے ملے گا. اور حافظ قرآن ہی کو نہیں بلکہ ان کے والدین اور ان کے اعزاء و اقربا کو بھی اللہ نوازے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سب مل کر یہ طے کریں کہ علم دین کو ہم فروغ دیں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم پہل کریں، کوشش کریں. جس قوم میں علم دین نہ ہو اس قوم کی حالت اب تک نہ اچھی ہے اور نہ آگے اچھی رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس مسلمان کے سلسلے میں کئی حکومتوں کی طرف سے سروے کیا گیا، کمیٹی بنی، شچر کمیٹی مشہور ہے. آپ کی جانکاری میں ہوگا کہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی پسماندگی، علمی انحطاط کو لے کر سروے کیا گیا کہ مسلمان علمی اعتبار سے کس طرح میں ہے. کمیٹی کی تشکیل ہوئی، شچر کمیٹی کی رپورٹ آئی اور اس میں اس کا اظہار کیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت سب سے نیچے ہے،
سب سے پسماندہ ہے، سب سے بگڑی ہوئی حالت مسلمانوں کی ہے، ہر حال میں، خاص طور پر تعلیمی اعتبار سے۔ مشرا کمیٹی بنی، اس کمیٹی کی بھی رپورٹ آئی کہ مسلمانوں کی حالت تعلیمی اعتبار سے سب سے بگڑی ہوئی ہے، لیکن آج تک اس کمیٹی پر نہ کوئی کام کیا گیا اور نہ اس کمیٹی پر کوئی عمل ہوا۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ اس کمیٹی پر عمل کیا کیا جائے گا، بلکہ آج مدارس کو بند کرنے کی مکمل مہم چل رہی ہے کہ مدارس کو کیسے بند کیا جائے۔ اسی لیے تو ترمیمی وقت بل لایا گیا کہ ہندوستان میں اس مدارس کو کیسے بند کیا جائے۔ تمام مدارس وقف کی زمین پر قائم ہے اور ان زمینوں پر قدغن لگائی جائے، پابندی لگائی جائے، ان تمام اوقات کی زمین کو سرکاری تحویل میں لی جائے، تب مدارس کو بند کرنا آسان ہوگا۔ تب ہمارے کنٹرول میں جب یہ ساری جائیدادیں آئے گی تو میرے رحم و کرم پر یہ مدارس چلیں گے، میرے رحم و کرم پر مساجد میں نمازیں ہوگی، میرے رحم و کرم پر قبرستانوں پہ تدفین کا کام ہوگا، میرے رحم و کرم پر عیدگاہوں میں نمازیں ہوگی۔ آپ کی جانکاری میں یہ بات شاید ہوگی کہ کئی مہینوں سے ترمیمی وقت بل پر پورے ہندوستان کے علماء مخالفت کر رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اس بل کو واپس لے، لیکن ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی بھی منظوری ہو گئی ہے، یہ بل پاس ہو گیا ہے۔ اس بل میں کیا ہے آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس بل میں کیا کہا گیا ہے؟ حکومت وقت اس میں باضابطہ ترمیم کی ہے کہ 14 سال سے اب تک مسلمانوں نے جو زمینیں، جو جائیدادیں اللہ کی رضامندی کے لیے وقف کی ہے، زبانی وقف کو میں نہیں مانوں گا۔ جب تک دستاویز میرے سامنے نہیں ہوں گے، رجسٹر نہیں ہوگا، اس کو میں وقف نہیں مانوں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اب تک ہمارے یہاں اوقاف کا حال زیادہ تر یہ رہا ہے کہ ایک صاحب خیر نے زمین دے دی کہ میں 2 کٹھا دے رہا ہوں، مسجد قائم کیجیے، برس سے اب تک نماز ہو رہی ہے، عیدگاہوں کے لیے وقت کر دیا، اس میں نمازیں ہو رہی ہیں، مدارس کے لیے زمینیں دے دی گئی، مدارس قائم ہیں لیکن رجسٹر نہیں ہے، دستاویز اس کے نہیں ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد یہ تمام جائیدادیں، یہ تمام اوقاف کی زمین کا کنٹرول مکمل حکومت کا ہوگا۔ حکومت کہے گی کہ زمانی وقت کوئی وقت کی جائیداد نہیں سمجھی جائے گی، وہ سرکار کی زمین ہوگی، اس کے رحم و کرم پر مدارس چلیں گے، جب وہ چاہے گی مدارس پہ تالا لگا دے گی، جب چاہے گی مساجد کو بند کر دے گی، جب چاہے گی عیدگاہوں پر پابندی عائد ہو جائے گی، جب وہ چاہے گی قبرستان پر تدفین پر پابندی عائد ہو جائے گی۔
آج واہواہی کے زیادہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج دلوں کے اندر خانے میں ان باتوں کو اتارنے کی ضرورت ہے عمل کے ارادے سے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ جس طرح کا ارادہ کرتا ہے، جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے لیے فیصلے میں وہی کرتا ہوں۔ آپ یہاں آئے ہیں، نہ جانے ارادے آپ کے کیا تھے اور کیا ہیں۔ بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ آپ نے خیر کے کام کو، آپ نے دینی کاموں کو کس خیالات سے انجام دے رہے ہیں، کس ارادے سے دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ستھری ہے، آج اس اجلاس میں آپ شریک ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کے چہروں سے یہ اندازہ ہمیں مل رہا ہے کہ آپ کچھ لے کر جائیں گے، کچھ لے کر جائیں گے، اپنی زندگی میں تبدیلی آپ لائیں گے، ہمیں امید ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بھی بدلیں گے، آپ اپنے معاشرے کو بھی بدلیں گے، اپنے گھر کو بھی بدلیں گے، آپ اپنے پڑوس میں بھی تبدیلی لائیں گے۔ اگر یہ ارادہ آپ نے کر لیا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے فیصلے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن اگر یوں ہی آ گئے، چلو سب لوگ جا رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے یہاں ان ارادتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین کے کام کو، اعمال کو اس ارادے سے کرتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، انسان عمل ہی نہیں کرتا ہے، خیالات میں رہتا ہے، دل کے ارادے سے اللہ واقف ہے کہ میرا بندہ کس ارادے سے، کس خیال سے اس کام کو کرتا ہے۔ آج دل کے گہرائیوں میں اخلاص للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں آج انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اتحاد کے ذریعے، کلام اللہ پر عمل کرنے کے ذریعے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت پر عمل کر کے آج انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت وقت کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کلام اللہ میں تبدیلی لائی جائے، میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کبھی کوئی تبدیلی کی جائے۔ اس سے پہلے حکومت وقت طلاق بل پاس کی، آپ نے دیکھا سمجھا کہ پورے ہندوستان کے علماء، پورے ہندوستان کی تنظیمیں، مسلم پرسنل لاء، جمعیت علماء ہند، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور اس کے علاوہ تمام تنظیموں، تمام علماء کرام کی طرف سے احتجاج ہوا تھا۔ گاندھی میدان پٹنہ کو نہیں بھرا گیا تھا، پورے پٹنہ کو بھر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت وقت طلاق میں اس بل کو پاس نہ کرے، کیونکہ اس بل کی وجہ سے کلام اللہ میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس بل کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تبدیلی کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں سنی گئی، کوئی بات مانی نہیں گئی، طلاق کا بل پاس ہو گیا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ اس طلاق کے بل میں حکومت وقت نے کیا کیا ہے؟
آج ہندوستان سے حکومت وقت کی طرف سے طلاق کے اس بل سے یہ قانون بن چکا ہے کہ اب طلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو 1 2 3 نہیں ہزاروں طلاق دے، حکومت کہتی ہے میرے نزدیک کوئی طلاق کا مطلب نہیں ہے. اس بل میں یہی نہ کہا گیا ہے کہ طلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آج بھی 3 طلاق کے بعد سرکاری عدالتوں میں کہیں بھی میاں بیوی جا کر مقدمہ کریں گے، شوہر کہے گا ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، بیوی بھی کہے گی کہ میرے شوہر نے 3 طلاق دے دیا ہے. آج پورے ہندوستان کی عدالت یہ کہے گی کہ اس طلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے، تم اس کا شوہر ہے، یہ تمہاری بیوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کلام اللہ پر ترمیم کر کے مسلمان مرد و عورت کو زنا کاری پر مجبور کر رہی ہے، حرام کاری پر مجبور کر رہی ہے حکومت. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلمانوں سے ابھی اتنا ایمان نہیں گیا ہے. نمازیں تو گئی، روزے گئے، اعمال اچھے گئے، لیکن ابھی مسلمانوں کے دل یہ چنگاری باقی ہے کہ میں جان بوجھ کر حرام کاری پر مبتلا نہیں ہو سکتا. حکومت کوئی بھی قانون بنا دے، دارالقضا میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، رات دن لوگ آتے ہیں طلاق کی بات لے کر کہ میں سرکاری وکلا سے رائے لیا، سرکاری عدالتوں سے رجوع کیا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم شوہر یہ بیوی ہے، لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں 3 طلاق صحیح کے بعد ایک مرد کو رکھنا جائز نہیں ہے، ایک بیوی کو رہنا جائز نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے آج بھی ہمارے ایمان والے اس پر عمل کر رہے ہیں، علماء سے رابطہ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے اور ذہن میں یہ بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ حکومت وقت میرے خلاف میں چاہے جتنا قانون بنا لے، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس ہندوستان میں رہیں گے کلام اللہ کے ساتھ رہیں گے. ہم اس ہندوستان میں کبھی بھی جیئیں گے چاہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے جیئیں گے. اس کے مخالفت میں ہم کبھی نہیں جائیں گے. لیکن حالات بہت نازک ہے. مسلمانوں کی جڑوں میں قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، اس ہندوستان سے مسلمانوں کو کیسے خالی کیا جائے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا جب NRC کا ہنگامہ کھڑا تھا، غیر قوموں کی طرف سے حصے اور بٹھرے لگ رہے تھے، یہ مسلمان کہیں اور جائیں گے، اس کی بلڈنگ میں لوں گا، فلاں بلڈنگ میں لوں گا، فلاں مسجد میں یہ کام کروں گا. یہ حصے ہو رہے تھے اور ان کی نگاہیں کتنی خطرناک ہے. آج ہم سبوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آج تعلیمی اعتبار سے ہمیں پسماندگی سے آگے اٹھ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا. کلام اللہ کی معرفت اسے بتلانی ہوگی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اسے بتلانی ہوگی.
اگر آج بھی ہم اگر بیدار نہ ہوئے، ہم نے تبدیلی نہیں لائی، تو کل نہ جانے اس سے خطرناک حالات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ آج ہمارے مساجدوں کا کیا حال ہے؟ کتنی نمازی فجر میں پہنچتے ہیں، 5,000 کی آبادی ہے، 5 آدمی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کو نہیں ملتے۔ جمعے کی نماز پڑھ لیے، عیدین کی نماز پڑھ لیے، ہم نے سمجھ لیا اسلام یہی ہے، شریعت یہی ہے، کلام اللہ یہی ہے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے رمضان ہوں گے، ایسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج اگر مودی کی سرکار ہے ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، آج ہمارے خلاف کرتوت کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے کو اپنے ترقی کا معیار بنا لیا۔ آج ایک مسلمان دوسری کی ترقی کو دیکھ کے آج جلنے کا ایک رواج بنا لیا۔ آج کا مسلمان دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنے کو باکمال سمجھ رہا ہے، اپنے بھائی کے کام کو حرف کر کے آج وہ مسلمان اپنی آنکھ کو ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔ یقین جانیے کلام اللہ کے خلاف بھی آج تک نہ کسی کو عزت ملی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک عزت ملے گی۔ تباہی آ سکتی ہے، بربادی مقدر بن سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی، مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم انقلاب لائیں، تبدیلی لائیں، اور آج ہم کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں، احادیث کو مضبوطی سے پکڑیں، اور تعلیم کو ہم فروغ دیں۔ میں نے کلام اللہ کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی وحی ہے جس میں اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس میں آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آپ اس رب سے اس رب کے نام پڑھیے جس نے انسان کے لوٹے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحیم ہے۔ آپ اس کے رب کے نام پڑھیے۔ جب پہلی وحی میں تعلیم دی گئی پڑھنے کو، تو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمی اعتبار سے کس طرح تاکیدی حکم فرمایا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بڑھایا۔ تعلیمی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے اصحاب صفہ قائم کیا۔ ان مدارس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اصحاب صفہ سے ہے، جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا تھا، وہ اصحاب صفہ ہے۔ آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، بڑھاتے بڑھاتے آج ہمارے گاؤں سماج تک مکاتب مدارس کا سلسلہ قائم ہے۔ یہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کو ہم زندہ رکھیں، ان مکاتب کو ہم زندہ رکھیں، اس پر پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھیں، دو بول بھلائی کی کہیں،
مدرسے چلانے والے کے سامنے ہم اس کی ہمت افزائی کریں، جو اچھی بات ان کو کہیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے، لیکن آج ہمارا حال بہت برا ہے۔ آج مدرسے میں پڑھنے والوں کو نیچی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، حافظ قرآن بننے کو بھی اعزاز نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ یقین جانیے حافظ قرآن کو آپ چاہے جتنی نیچی نگاہ سے آپ دیکھیے، لیکن یہ حافظ قرآن اس دنیا میں بھی معزز ہے، اللہ کے یہاں بھی معزز رہے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں تجوید کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ کلام اللہ کو پڑھتا تھا، یہاں بھی پڑھ اور جنت کے دریچے کو پار کرتا تھا، زینے پہ چڑھتا جا۔ کیا یہ اعزاز اللہ کے یہاں کسی انجینئر کو ملنے والا ہے؟ کیا یہ اعزاز کسی ڈاکٹر کو ملنے والا ہے؟ کیا یہ اعزاز کسی تاریخ کو ملنے والا ہے؟ کیا یہ اعزاز کسی ہنر مند کو ملنے والا ہے؟ اگر ملنے والا ہے، یہی حافظ قرآن کو ملنے والا ہے، اور یہی حافظ قرآن کل قیامت میں کہے گا، جب ان کو کہے گا جاؤ تم جنت میں، اور جنت کے زینے کو پار کرتے جاؤ جہاں تک کلام اللہ کی آیت آتی ہے، وہی تمہارا زینہ آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کلام اللہ میں کتنی آیات ہیں؟ بھائی مسلمان سب لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ آیت پوچھ رہے ہیں، کلام اللہ کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ آج موبائل سے کس کو فرصت ہے؟ سب سے پہلے آنکھ کھلے گی موبائل کہاں ہے؟ چاند نہیں۔ کلام اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں، تلاوت کرنے کی فرصت نہیں، اور ذہن میں کئی کلام اللہ ملا ہے، برسہاں پر سے تاک میں رکھا ہوا ہے، کبھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ کلام اللہ نازل ہوا مسلمانوں کی تلاوت کے لیے، یہ کلام اللہ کا نزول ہوا کہ تم اس میں پڑھ کر عمل کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے معاشرے کو سنوارو، انقلاب برپا کرو، اور انہیں کے بھی سر بلند رہو گے جب تم کلام اللہ کو سرفرازی حاصل کرو گے۔ اس کے بغیر ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے کلام اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر چلنا چھوڑ دیا، اور جب تقریر میں کلام کی بات آئے، احادیث کی بات آئے، من نہیں کرتا سننے کا۔ ابھی آپ واہ واہ کافی دے رہے تھے گھنٹوں سے، ہو رہی تھی، اگر کہیں مشاورہ ہو جائے 2 گھنٹے تک لوگ 2 بجے رات تک کھڑے کھڑے سنتے ہیں۔ ابھی ضلع پروگرام میں مشاورہ ہوا، لاکھوں کی تعداد پہنچی، لیکن کس نے کیا سبق سیکھا، کس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، سماج میں کیا تبدیلی آئی؟ 0 وہ ہماری رات بھر یہ محترمہ بن سمر کے اسٹیج میں بڑا جوان اور ہمارے وہ نوجوان یوٹیوب میں دیکھ کر اسے تشفی نہیں ہوئی، دل کو اطمینان نہیں ہوا، وہ براہ راست وہاں سے استفادہ کیا، اور اس میں چکر میں 2 بجے رات تک کھڑے کھڑے سنتا رہ گیا۔ لیکن حاصل کیا ہوا، سبق کیا ملا، زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ آج تبدیلی لانے کی ضرورت ہے،
کلام اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کلام اللہ پر عمل کر کے آج ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں، غیروں پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تمہیں سربلند رہو گے لیکن تم مومن کامل رہو گے۔ آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، آج ہم دینی اعتبار سے کتنا پائیدار ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے نہا خانے میں نگاہ رکھ لے، اپنے دلوں کو ٹٹول دے کہ ہم ایمانی اعتبار سے کس درجے میں ہے اور کس طرح میں ہے، اندازہ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اب ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے گھٹتا ہے، آپ اور ہم کو اندازہ کیسے ہو؟ ایمان میں بڑھوتری اسی انسان کی سمجھی جائے گی جب اس کے سامنے کلام اللہ کی بات کی جائے، تلاوت کی جائے، دین کی بات سمجھایا جائے، احادیث کی تعلیم اسے بتلایا جائے، پیغام دیا جائے، اس کے دلوں میں ایمان تازہ ہو، ایمان میں تازگی ہو۔ اس کے سامنے کہا جائے شراب پیو گے، وہ انسان ایک سر مسترد کر دے، حرام کھاؤ گے، یہ انسان ایک زبان ہو کر کہہ دے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، اگر تم مجبور کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ایمان میں اضافہ، یہ ایمان میں تازگی، یہ ایمان میں بڑھوتری۔ لیکن کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ اپنے بھائی کا مال لے لو پورا، اگر وہ لے لے، نہ جانے کی بات کہی جائے، نہ جانے کی طرف چل دے، بری باتوں کی تعریف دی جائے اور وہ قبول کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا ایمان کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے۔ اور ایمان جب تازہ ہوگا، کوئی بھی غلط بات سامنے آئے گی، انسان ایک زبان ہو کر مسترد کر دے گا، غلط بات کو نہیں قبول کرے گا، یہ ایمان میں بڑھوتری۔ لیکن اگر سارا چل رہا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے ہماری تجارت کیسے چلے گی، بغیر دھوکہ دیے آئندہ ہم مکھیا نہیں بن پائیں گے، آئندہ ہم MLA نہیں بن پائیں گے، ہمیں MP لڑنا ہے، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے تو ہمارا مشغلہ کیسے چلے گا؟ اسی کا نام ہے ایمان میں کمی۔ اگر حرام سے بچ جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اتقی المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو متقی ہو جاؤ گے، روزے پہ روزے رکھو متقی بن جاؤ گے، حج پہ حج کرو روزے بن جاؤ تم متقی بن جاؤ گے، زکات پہ زکات ہو تم متقی بن جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، آپ نے عبادت میں اضافے کا معیار حرام کو چھوڑنے کا بتلایا ہے کہ جب تک تم حرام نہیں چھوڑو گے، متقی پرہیزگار نہیں بن سکو گے، زیادہ عبادت گزار نہیں بن سکو گے، میرے نزدیک تمہاری قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن آج نماز بھی ہو رہی ہے، جھوٹ زندگی سے نہیں جا رہی ہے،
غیبت زندگی سے نہیں جا رہی ہے، حرام خوری زندگی سے نہیں جا رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے نماز چھوڑنا بڑا ہلکا گناہ سمجھا، بہت ہلکا۔ ماحول ہی نہیں ہے، ایک گھر میں 10 آدمی، 2 آدمی بھی نماز کے پابند نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کان کھول کے سنیے، نماز جس انسان پر فرض ہے، اگر وہ نہیں ادا کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے۔ نماز چھوڑ کر حرام کا مرتکب ہے، یہ ذہن میں بیٹھا ہے، یہ ہلکا گناہ نہیں ہے، یہ بہت گناہ عظیم ہے۔ آج ہم نے ماحول بند کر دیا، مسجد ہماری ایران، امام صاحب اذان، امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، ماحول ہی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں ہمیں تبدیلی لانی ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، حرام کو چھوڑنا ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن کون ہے؟ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنی لیے پسند کرتا ہے۔ ایمانی بھائی کے لیے کہا گیا، اپنے سگے بھائی کے لیے نہیں کہا گیا۔ لیکن آج سگے بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ بڑا بھائی ہے، چالاک ہے، چھوٹوں کو محروم کر دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھائی روڈ میں رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کروڑ پتی لاکھ پتی بن کر چلا۔ ایمانی اعتراض سے کہا گیا کہ اپنے ایمانی بھائی کے لیے یہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے، ایمانی بھائی کے لیے بھی پسند مت کرو۔ لیکن آج ایمانی بھائی کو دور بات، آج سارے بھائیوں کے ساتھ کوئی کرم ہم نہیں چھوڑتے، اسے نیچے کرنے کے لیے ہم کوئی شکل باقی نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک تو پیغام آپ یہ لے کر جائیے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی برپا کریں گے کہ ہم علم دین کو زندہ کریں گے، مدارس کو ہم زندہ رکھیں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کے ذریعے ہم مدارس مکاتب کو ہم آباد کریں گے۔ سب سے پہلے علم دین، اس کے بعد بنیادی کوئی بھی علم حاصل کیجیے، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، دنیا کا کوئی ہنر آپ سکھائیے، شریعت منع نہیں کر رہی ہے، لیکن اتنا علم دین آپ ضرور دیجیے جس سے اسے اسلامی زندگی آ جائے، حلال و حرام زمین میں پیدا ہو جائے، نماز کیسے پڑھی جائے گی اسے آ جائے، زکات کیسے ادا ہوگی اس کے سمجھ میں آ جائے، حج کیسے ادا کیا جائے اسے اس کی جانکاری میں آ جائے، حرام چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ بچوں کو اتنی تعلیم آپ ضرور دیجیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم نہیں دی، وہی بچہ آگے چل کر ماں باپ کا نافرمان ہوگا، بات کی قدر نہیں کرے گا۔ آج کتنے والدین آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتوں پر نہیں چلتے، ہمیں عزت ہماری اولاد نہیں دیتی۔ آج ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، ممبئی دلی میں کارخانہ چلا رہا ہے، کافی دولت آ گئی ہے، لیکن اب گھر میں ہماری کوئی عزت وہ نہیں دے رہی ہے، ہمیں کوئی مقام و اولاد نہیں دے رہی ہے۔
آپ نے سوچا اور سمجھا کہ یہ حالات ہمارے سامنے کیوں آئے، یہ اولاد نافرمان کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم سے نہیں دی، دینی تربیت اس کی نہیں دی۔ اس لیے تو کہا گیا کہ بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہیں، یوٹیوب کے لیے نہ کرنا ہے۔ آج بچہ بھی عجیب ہو گیا، بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھانا، بغیر موبائل دیکھے رونا بند نہیں کر رہا ہے۔ شاید کیا یہی حال ہوگا۔ کیوں؟ اگر یہی حالات گارجنوں کے بچوں کے ساتھ رہے تو پھر یہ بچے آگے چل کر صحیح رخ پہ نہیں رہیں گے۔ آج موبائل سے اپنے بچوں کو، خواہ وہ نادان ہو یا بالغ ہو یا بالغہ ہو، موبائل سے الگ رکھیے، ورنہ یہ بچے اور یہ بچیاں آپ کے گھروں سے اس طرح فرار ہوئے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، شادی کی خبر بھی نہیں ہوگی، شادی کا پتہ بھی آپ کو نہیں چلے گا کہ یہ بچہ جوان کس کو لے کر بھاگا، کہاں شادی ہوئی، بچی کس کو لے کر بھاگی، کہاں شادی ہوئی، آپ کو خبر تک نہیں ہوگی جب تک آپ موبائل پہ پابندی نہیں۔ آج اسی موبائل کی وجہ سے آئے دن دائیں قدامی معاملات آتے ہیں کہ میرے بچی موبائل کے ذریعے بات کرتی تھی، اس کو فلاں سے تعلق ہو گیا اور وہ گھر سے نکل گئی۔ اب اسی چکر میں باپ ماں بھی یہی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے نکل گئے تو اب ہم کو بھی اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کون سا کمال آدمی ہے؟ آپ نے جو زہر بویا، آپ نے جو تربیت میں کمی رکھی، آپ کا سب لے کر ہوگا۔ آپ گردن اٹھا کر سماج میں چلنے کے لائق نہیں رہے، وہ آپ کی اولاد میں حرکت کی۔ آج ایمان والا ایمان والی کے ساتھ نہیں بھاگ رہا ہے، ایمان والی ایمان والے کے ساتھ نہیں بھاگ رہی ہے۔ آج ایمان والی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ رہ رہی ہے، غیروں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس کا ایمان بھی گیا، آپ کی عزت بھی گئی، ساری چیزیں آپ کی تباہ برباد ہو گئی۔ یہ نفس کہاں ہے؟ یہ کمیاں کہاں ہے؟ ان کمیوں پر اگر ہم نگاہ نہیں رکھیں گے، سخت کارروائی ہم ابتدا میں نہیں کریں گے تو یہ حالات اور یہ تباہی آتی رہے گی اور ہم اسی میں بہتے رہیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے جو مار اور جو اللہ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات کم نہیں ہوں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اور حکومت وقت نے ایک دل کی لمبی چوڑی فہرست تیار کر رکھی ہے، طلاق کا بل پاس ہو گیا، ترمیمی وقت بل کو پاس کر کے ہماری تمام جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر لی، ہمارے مدارس خطرے میں، مساجد خطرے میں، عیدگاہیں قبرستانیں، ساری چیزیں آج داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور آج اگر یہ بل تقریباً پاس ہو چکا ہے، 6 مہینے کا وقت حکومت نے وقت دیا ہے کہ 6 مہینے کا وقت آپ کو دیا جائے گا، مسجد کے دستاویز لائیے، قبرستان کے دستاویز لائیے، مکاتب مدارس کے دستاویز آپ تیار کیجیے، رجسٹر کیجیے، 6 مہینے کے بعد کچھ نہیں سنا جائے گا۔
بھلا جو برسہ بر سے جو کام نہیں ہوا 6 مہینے میں ممکن ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے تو حشر وہی ہوگا کہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، جائیدادیں نکل جائیں گی۔ اب ہم سب انہی کے رحمت کرم پر اس ہندوستان میں رہیں گے۔ یہ بل پاس نہیں ہوا تھا تو یو پی میں آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، نیٹ میں پڑھا ہوگا کہ بہت سارے قبرستانوں میں غیر کی طرف سے جھنڈے لگ چکے۔ اب آئندہ اس قبرستان میں تم دفن نہیں کر سکتے، ان گاؤں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مساجد میں تمہارے میں جب بل پاس نہیں ہوا تھا اس وقت یہ حالات آ چکے تھے، اب تو بل پاس ہو گیا۔ نہ جانے اس ہندوستان میں کیسی آگ لگے گی، کیسی کھانا جنگی پیدا ہوگی، کیسے حالات ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باضابطہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور جمعیت علماء ہند ان تمام تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان آ چکا ہے کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ علماء کرام یہ تنظیمیں جو حکم دیں گے آپ اس پر کھڑے رہیے، احتجاج کرنے کی ضرورت ہو احتجاج میں شامل ہوں گے، حکومت وقت کے سامنے اس دل کو بدلوانے کے لیے گھیراؤ کی ضرورت ہو آپ تیار رہیں گے۔ اور لگتا ہے یہ وقت آ چکا ہے کہ بغیر ایسے کیے اب حالات ہمارے سامنے تھمنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آج اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو پیغامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ صرف سنیے نہیں، عمل کے ارادے سے سنیے، دوسروں پر پہنچانے کے ارادے سے سنیے، انقلاب برپا کرنے کے ارادے سے سنیے۔ انشاءاللہ جب اللہ ہمارا ناصر اور ہمارا حامی بن جائے یہ حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اعمال بد سے بدتر ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے چھوٹ دیا جا رہا ہے کہ جتنا تشدد تمہیں کرنا ہو، جتنا ظلم تمہیں کرنا ہو کرتے جاؤ، لیکن میری رحمت کے حد تک تم نہیں جا سکتے۔ امریکہ جو سپر پاور پورے ہندوستان کا، آج اس کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ پورا امریکہ آگ میں تباہ ہو رہا ہے، جل رہا ہے، آگ بجلی رہی ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے ساری عقلیں لگ گئی، ساری ٹیکنیک لگ گئی، لیکن ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ شہر کا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ یہی امریکہ جہاں کے لوگ 15 منٹ اگر 32 لاکھ روزی ہوتی ہے، 1 مہینہ پہلے اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اتنی دیر بتی غائب رہے گی، لیکن آج وہی امریکہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہے، بے یارو مددگار ہے، کیوں تم پر زندگی بسر ہو رہی ہے؟ یہ حالات کس نے پیدا کی؟ آج سپر پاور کو یہ سمجھنے کا موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہو، تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے، اس کو سمجھو اور دیکھو۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کا مودی میڈیا کسی کو یہ بات نہیں دکھایا کہ جب ٹرمپ نے حلف لیا تو باضابطہ کلام اللہ کی پہلے تلاوت کرائی، آدھار دی گئی، جب ٹرمپ حلف لیا یہ کس نے مجبور کیا؟ وہی ٹرمپ جو مسلمانوں کے خلاف نہیں، ہندوستان کے تمام ملکوں کو کیا مغلا سمجھ رہا تھا کہ جب چاہو میزائل سے اڑا دو، جب چاہو اسے ختم کر ڈالو۔ افغانستان میں 20 سال تک یہ لڑائی کیا، لیکن وہاں سے بھی اسے بھاگنا پڑا، اور افغانستان میں اسلامی نظام چل رہا ہے، اسے سبق نہیں ملا۔ اگر ایسے حالات کے باوجود بھی اگر وقت فرعون کو سمجھ نہ آئے، اللہ ہی رحم کرے۔ یہی فرعون جس نے اللہ ربکم الاعلی کہا تھا، لیکن اللہ اس فرعون کی لاش کو مصر کے عجائب خانے میں رکھوایا۔ آج تک اس کی لاش موجود ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کی، دریا نے پھینک دیا۔ آخر میں عجائب گھر پر، عجائب خانے میں اسے رکھا گیا ہے۔ آج تک اس کی لاش موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنے کو جا رہا ہے تو ڈاکٹر 3 مرتبہ چیک اپ کرتا ہے، تب جانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب دیکھنے والوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم 3 مرتبہ چیک اپ کیوں کراتے ہو، کہ اس لاش میں اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے کہ نظام دیکھنے کے بعد انسان کا دل قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہی تو وہ اللہ ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحیم ہے، اور ان کے یہاں تو کایا پلٹنے کے لیے، ملکوں کے ملک بدلنے کے لیے فیکون کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی گنہگار کو خون دے رہا ہے، کسی خطاکار کو خون دے رہا ہے، اسے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ کے یہاں نظام ہے، رحمت اوپر ہے اور غضب نیچے ہے۔ اگر غضب کا حصہ اوپر رہتا تو آج ایک چلو پانی کے کوئی مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ ایک پانی کا محتاج بنا دیتا، لیکن وہ ذات ہر ایک کے روزی بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو کھلا پی رہا ہے، ہزاروں نعمتیں دیا ہوا ہے، لیکن آج ہم اتنے بےحس ہیں کہ اللہ کی دی نعمتوں پر ہماری نگاہ نہیں ہے۔ آج اللہ نے آتے دی ہے، جسم کا سارا حصہ بالکل تر و تازہ رکھتا ہے۔ آج اس کریم ذات کی قدردانی ہے کہ یا اللہ تو نے آنکھیں دی، دنائی بھی دی، ہاتھ دیا، طاقت بھی عطا کی، پیر بھی دیے، اور آپ چلنے کی طاقت بھی عطا کی۔ اللہ نے اس کو آنکھ نہیں کی، آنکھ میں گرائی نہیں دی۔ آپ ان سے پوچھئے آنکھ کی کیا قیمت ہے، آنکھ کی کیا قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے میں تمہیں اضافہ بڑھاؤں گا، نعمتوں میں ترقی دوں گا۔ لیکن اگر ہماری آنکھوں میں تم نے زنا کا کام کیا، ہمارے ہاتھوں میں تم نے غلط کام کیا، ہمارے دین نعمت پیروں کے ذریعے تم نے کسی پر ظلم اٹھایا، لیکن جانو آنکھوں سے ناری نہ کرنا،
میرے اختیار میں ہے، ہاتھوں کو سر کرنا میری طاقت میں ہے، ہاتھوں میں طاقت کو ختم کر دینا میری لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر تم قدردانی نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزے نہیں رکھو گے، زکات نہیں دو گے، حج ادا نہیں کرو گے، سچ نہیں بولو گے اور امانت داری خیانت داری نہیں اپناؤ گے تو میں تمہیں بھی دعاؤں، لیکن جب ہماری رسی جب سمیٹنے آئے گی اور میں کھیلنے لگوں گا تو تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آج آپ سب یہ دلوں میں یہ پیغام بیٹھا کر جائیے کہ ہم کلام اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں گے؟ بہت لوگ کریں کہ ہم ابھی نہیں کریں۔ آپ سبوں نے یہ جوڑا وعدہ کیا کہ کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے، نہیں چلیں گے، آگے فجر کی نماز غائب کر دیے، وعدہ خلافی نہیں کی وعدہ کی بھرپائی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی اور پھر وعدہ خلافی کا الگ گناہ، اللہ کے یہاں الگ گھنٹہ بجے گا نماز چھوڑنے کا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو ڈالیں عمل کے ارادے سے، اور اپنے بچوں کو تعلیمی اعتبار سے ہم آگے بڑھائیں۔ کوئی بچہ بغیر علم دین کے ابتدائی تعلیم کے خالی نہ رہے۔ اگر آپ ابھی بھی اس پر پہل نہیں کریں گے تو آگے اور حالات آئیں گے۔ حکومت وقت کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم میں مسلمان نہیں ہے، کہیں سنی کا دین کی دیوار قائم ہے، کہیں بریلی کی دیوار قائم ہے، کہیں شیعہ کی دیوار قائم ہے۔ ایک اسٹیج میں بریلی اور دیوبند بھی دبا نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نا۔ ان کمزوری کو حکومت نے اچھی طرح پرکھ کر یہ تمام کارروائی کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم میں سب لوگ نہیں ہے۔ آج اس ہندوستان میں ہماری آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ، نہ صحیح 20 کروڑ تو کم سے کم ہے، لیکن کیا اس ہندوستان میں اس 20 کروڑ کی آبادی میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت وقت کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں صرف مسلمان کاٹوں کی طرح کیوں چبھ رہا ہے؟ تم مسلمانوں کے خلاف میں وقت دن صرف کیوں لایا؟ شیعہ وقت کے خلاف میں کیوں نہیں لایا؟ اور دیگر مذاہب کے خلاف، ان کے بورڈ کے خلاف میں کیوں نہیں لایا؟ مسلمانوں کے خلاف میں کیوں لایا؟ اس لیے وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان ایک پائے طاقت نہیں، اجتماعیت نہیں ہے، آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گاؤں میں چند لوگوں کی باتوں پر کوئی گاؤں چلنے کو تیار نہیں۔ وہ کانگریسی ہے، وہ لالٹین ہے، وہ بھاجپا ہے، اتنی دیواریں بن گئی ہے، اتنے گروہ آ گئے ہیں کہ آج کوئی گھر اختلافات سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ آج اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک آواز بن کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے خلاف میں کوئی دل لائے ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے
ہم خود بھی کرنے کو تیار ہیں. کوئی حکومت کی نگاہ میں اگر یہ بات پھیل جائے گی تو پھر یہ حرکتیں نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کو تنگ کرنے کی ساری کوششیں ہو رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہم کلام اللہ پر چلنا پسند نہیں کرتے. مشاورہ سے ہمارا تعلق، جلسوں سے ہم الگ. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب میں بڑے بڑے علماء کی تقریر ہے، وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ اور یہ بے توفیق بھی اس طرح ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی تقریر یوٹیوب میں موجود ہے، میں گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا کروں گا، اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی. دلوں میں بات اثر نہیں کرتی. یہ یہی آگے بڑھ رہا ہے، عملی زندگی میں زیرو ہے. اللہ کی طرف سے اس پر نصرت نہیں ہوتی جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کو اپنے اندر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، محنت نہ ہو، علم سیکھنے کا جذبہ نہ ہو. اللہ بے توفیق ایسوں کو رکھتا ہے اور بے توفیق کی حالت میں زندگی گزر جاتی ہے. اور آج جب یہاں آنے کے بعد ہی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خبر ملی کہ بہت ساری چیزیں آج نئی آ گئی ہے اور بہت تیزی سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی. ہم نے تو جو تواہی، جو غیر شرعی رسم و رواج کو ہم نے فروغ دیا وہی تواہی کے لیے کافی ہے، لیکن نئی چیزیں ہم ایجاد کر کے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک رسم یہ بتلائی گئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹیارا مناتے ہیں. چھٹے دن پہ چھٹیارا منایا جاتا ہے اور اس دن صرف لوگ مچھلی کھاتے ہیں. آپ کے یہاں پتہ نہیں، ہمارے آپ کے یہاں شاید مچھلی کا رواج ہوگا. چھٹے دن پہ چھٹیارا کرتے ہیں اور مچھلی پکتی ہے. یہ رسم کہاں کا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اور کافی تعداد میں عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں اور یہ مدرسے میں میرے خیال سے عورتوں کے بیٹھنے کا کوئی مستقل نظم نہیں ہے، سب خلق مرد چل رہا ہے. یہ تھوڑا سا اچھی بات نہیں ہے. عورتوں کے لیے الگ نظم ہونی چاہیے. عورتوں کی نگاہ مردوں پر نہیں پڑنی چاہیے. یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. کلام اللہ میں کہا گیا ہے نبی آپ مومنات سے کہہ دیجیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے. آج نظارہ ہو رہا مرد عورتوں میں یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک مرد کی نگاہ عورت پر پڑ جائے حرام ہے، عورت کی نگاہ مرد پر پڑ جائے یہ حرام ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا تھا چھٹے دن بچوں کی پیدائش پہ چھٹیارا منایا جانا چاہیے. اسلام کا حکم ہے، کیا یہ شریعت کا حکم ہے؟ کہیں کرنے والوں نے کبھی پوچھا؟ آپ کے جمہوریہ مدرسے میں استاد لوگوں سے آپ نے پوچھا بھائی ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، چھٹے دن سے چھٹیارا کر رہے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، کیا یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا بھی نہیں ہوگا. اور کئی مرتبہ میں کو پھنس گیا کہ عقیقہ ہے چلے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو نظارہ دیکھا کہ خالی مچھلی آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی گوشت وغیرہ نہیں بنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے پسند یہی کیا، مچھلی بنی ہے آپ کھا لیجیے. عقیقہ میں
اگر بچی ہے ایک کھسی، بچہ ہے دو کھسی، بڑے جانور میں ایک حصہ عقیقہ، دو حصے اگر لڑکا ہے تو عقیقے میں دینا ہے۔ گوشت کھانا ہے، کب کھانا ہے؟ 7ویں دن پہ کھانا ہے، 6 دن پہ نہیں کھانا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن یہ کام ہے مسلمانوں کا، شریعت کا، کہ آپ عقیقہ کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہے بچی کی طرف سے ایک کھسی بکری، بڑے جانور میں ایک حصہ، اور لڑکا ہے 2 کھسی یا 2 بکری یا 2 حصہ۔ آپ اس کے ذریعے عقیقہ کیجیے۔ ایک کام عقیقہ 7ویں دن، دوسرا کام نام اس کا بہتر رکھیے۔ ایسا نام مت رکھیے جمعہ کے دن پیدا ہوا جمعہ دن، سنیچر کے دن پیدا ہوا سنیچر، اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری یا سومواری یا بدھ جمعراتی، یہ سب کیا ہے؟ شریعت کا نام ہے کیا یہ سب؟ دوسرے نمبر پہ کہا گیا اچھا نام رکھو، ایسا نام جس کا مطلب اچھا ہو۔ عبد الرحمان، عبداللہ، اللہ کو یہ نام زیادہ پسند ہے، لیکن عبداللہ بڑا نام ہو گیا، پرانا نام ہو گیا۔ آپ ہم کو ایسا نام دیجیے پورے چمپارن میں وہ نام نہ ہوا، تلاشی ہے، چاہے شریعت میں جو کچھ بھی ہو، عبداللہ ہو عبدالرحمان ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں ایسا نام دیجیے کہ پورے چمپار میں نہ ہو۔ آپ نام تلاش کرنے والا بھی پریشان، پوری کتاب میں دیکھ کے بتا رہا ہے ہمارے گاؤں میں ہے، کارا فرق گاؤں میں ہے، اب تلاش کرتے کرتے سینکڑوں نام پر پہنچا جا رہا، تب ایک نام ان کے سمجھ میں آ رہا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اچھا نام رکھیے، علماء سے پوچھ کے اور مفتیان کرام سے پوچھ کے آپ نام بڑھیا رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے نام جب بچوں کا اچھا ہوتا ہے نسبت جڑتی ہے، آگے ترقی کرتا ہے، دینی راہ پر یہ بچہ چلتا ہے۔ اگر بدھ کے دن پیدا ہوا آپ نے بدھی رکھ دیا تھا، اگر من کا سے وہ زندگی بھر بدھا رہے گا۔ اور ایک مرتبہ داؤد نے نام لکھانے کی باری آئی تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بھیکاری میرا نام ہے، میرا نام کیا ہے؟ بھیکاری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بھیکاری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں سمجھنا ہے؟ کہ سمجھتے تو ہیں لیکن ماں باپ نے رکھ دیا، کیا کریں؟ آدھار کارڈ میں وہی نام کر دیا، سب چیزوں میں وہی نام آ گیا، تو اب اس کو سب بھیکاری کہہ رہے ہیں۔ تو وہ نام بھیکاری ہوگا تو دولت پر کہاں سے ہوگا؟ ہمیں سب مانتا ہی رہے گا، بھیکاری مقدم اس کی بن جائے گی۔ اس لیے نام بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا نام رکھیے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام کرنا ہے کہ پیدائشی دان بچوں کے سروں پہ ہو، آپ اس کو مورجا دیجیے، اتروا دیجیے، اتروا کے اس کو وزن کیجیے چاندی کے برابر۔ اس کے وزن پہ جتنا چاندی آئے اس چاندی کی قیمت کو صدقہ کیجیے۔ یہ کون سا کام ہوا؟ تیسرا کام۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آج کل تو زیادہ تر بچوں کی پیدائش ہاسپٹل بغیر آپریشن کو ہو نہیں رہا ہے۔ اگر اچھی عورت کو ہاسپٹل پہنچایا جا رہا ہے تو ڈاکٹر ہتھیار لے کے کھڑا ہے کہ جیسے بھی ہو اس کا آپریشن کرو۔ وہ بہکائے گا، طرح کرے گا، ڈر دے گا۔ اگر آپریشن نہیں کرو گے 2 گھنٹے میں ماں بچے دونوں کو بربادی ہے، دونوں موت کے آگوش میں رہیں گے۔
اب وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے چکر میں آیا آپریشن، یہ آج یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور مصیبت یہ بھی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ہاسپٹل لے کے نہیں جا رہا ہے تو تانے کے تانے یہ شوہر کتنا بخیل ہے کہ اس کو پیدائش کا وقت ہے، تکلیف ہے، ہاسپٹل تک نہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ شوہر تانے سنے گا یا ہاسپٹل لے کے جائے گا، چلو ہاسپٹل میں لے جا کے بھر دیتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد سارا سسٹم اور مشق کیا ہوا مشاق وہاں موجود ہے، جانے کے بعد ہی طرح طرح کی باتیں، اور 2 گھنٹے پہ آپریشن، 3 آپریشن ہوا، معاملہ ختم۔ آج یہ حالات تو میں بتا رہا تھا کہ آپ چھٹیارے کو کرتے رہیں گے کہ بند کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے بھائی؟ کتنے لوگ نہیں کریں گے بھائی؟ چھٹیارا کتنے لوگ نہیں کریں گے؟ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیجیے، اچھا نام رکھیے، اور سر کے برابر جتنا وزن چاندی آئے اس کو صدقہ کیجیے۔ یہ 3 کام کیجیے۔ اور دوسرا رسم جو بہت اہم ہے، بتلایا گیا، خاص طور پر اگر ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر دیندار بننے میں تعاون کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے دین کا رواج بہت آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ عورتیں مرد کو ایک قدم آگے بڑھنے دینے کو تیار ہے۔ نکاح میں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ بیچارہ شوہر اتنا مجبور ہو جاتا ہے، بیویوں کے چکر میں آ کر سارا کام کر لیتا ہے۔ ایک رسم جو بات لمبی ہو رہی ہے، چونکہ رات ٹھنڈی ہے اور بہت خوشی ہے کہ بہت دل جمی کے ساتھ آپ سبھی حضرات سن رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کئی ہوئی باتوں پر آپ مکمل عمل کریں گے اور انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں دوسری چیز بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک رسم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نکاح سے قبل ہلدی کا رسم۔ یہ ہلدی کا رسم کیسا رسم ہے؟ شریعت میں کہیں یہ رسم اور یہ طریقہ نہیں ملا، نہ کلام اللہ میں کہیں یہ ہلدی کے رسم کا ذکر آیا، لیکن کرنے والے سمجھے کہ وہ کہاں سے دیکھ کر کیا۔ میں نے کبھی کبھی ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ ہلدی کا رسم آپ لوگوں نے جو شروع کیا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مولانا آپ کو معلوم نہیں کہاں ہے آپ؟ میں کہا ہوا؟ کہا تھا یوٹیوب میں اتنا بڑھیا چلا ہوا ہے، یوٹیوب میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یوٹیوب تمہارا کلام اللہ ہے کیا؟ ارے یوٹیوب کیا تمہاری شریعت ہے کہ جو بھی یوٹیوب میں آئے اور تم سب کو کرنا شروع کر دو؟ یہ ہلدی کا رسم کیا ہوتا ہے عورتیں خوب اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ میں خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر عورتیں چاہیں کہ اس رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے، آج ہی سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نکاح سے پہلے ہلدی دلہا اور دلہن کو لگایا جاتا ہے تو ہلدی والا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ باضابطہ ہلدی والا کپڑا اس گھر میں جس گھر میں شادی ہوتی ہے اور جتنے لوگ آتے ہیں سب لوگوں کو ہلدی والا کپڑا پہننا ہے۔
اور یہ رسم ادا کرنا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو میرے شعار کے خلاف میں غیروں کا شعار اپنائے گا اس کا حشر کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس رسم کو اپنا کر کیا ہم اپنا حشر یہودی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنا حشر نصرانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنا حشر غیر لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ آخر مقصد کیا ہے؟ اس لیے اس رسم کو آپ ختم کیجئے، حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنتیں مٹ رہی ہو، جب میری سنت کا جنازہ نکلتا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی ایمان والا ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، ایک سنت کو پر عمل کر کے نمونہ بنتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، نمونہ بننے کی ضرورت ہے، آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے۔ آج یہود و نصارا یوٹیوب کے مطابق چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کلام اللہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم نے عمل شروع کر دیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہی سے اس اجلاس سے انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا ہوگا، زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، شریعت پر عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے کے مطابق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔